اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسوروں کی حکومت تھی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسوروں کی نسل ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اب سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور آسمانوں سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چلی اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمانوں زمین کی پیدائش وجود میں آئے گی۔ دوستوں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیف، وظائف، جراثیم اور بیماریاں پیدا کی، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں جوپائن کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائے افزین میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی، ان میں آخری مخلوقات انسان تھے۔ اس حدیث میں مخلوقات حالات کو نہایت ہی واضحات سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جنوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ اس میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہے اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لول والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو پیدا کیا گیا۔ گویا جنات کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لول والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات اصل اور بنیاد، ابلیس معلون بھی جنات میں سے ہے، اور اسی مسلک میں کسی کو ترد و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دی اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اسی واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے بہت سارے انسانوں کی نسل چلائی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔